دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خود کو بدلنے پر تیار ہو جاؤ، بغیر کسی کو الزام دیے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کبھی بے چینی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا سکون کسی نتیجے سے نہیں، اللہ کی رضا سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی رائے کو اپنی منزل کا فیصلہ بنانے دو گے تو تم ہمیشہ بھٹکتے رہو گے۔ اپنا راستہ خود چنو، کیونکہ یہ زندگی تمہاری ہے۔ جو چیز تمہیں بار بار تکلیف دیتی ہے وہ دراصل تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت خراب ہے، بلکہ سبق باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نہ کہ وہ جو دنیا کو جیتنے کی فکر میں لگا رہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ خود پر رحم کرتے ہو، کیونکہ نفرت دل کو جکڑ لیتی ہے اور معافی اسے آزاد کر دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت ہو لیکن تم اسے فضول کاموں میں ضائع کر دو۔ وقت ہی وہ دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں وہ اکثر اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ میں جینا سیکھ لیتے ہیں وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ اللہ تمہیں اس وقت توڑتا ہے جب تم کسی غلط چیز سے جڑے ہوتے ہو۔ وہ توڑتا ہے تاکہ تم اسے چھوڑ دو اور اللہ کو پا سکو۔ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ کیا ضروری ہے اور کیا فضول، اور تم وہی چنتے ہو جو بہتر ہے۔ جب تمہارے اندر صبر آ جائے تو سمجھو تمہارا اندرونی جہاد کامیاب ہو گیا۔ صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو خاموش تو ہوتا ہے مگر کبھی ہارتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس کا حساب رکھو، اس سے پہلے کہ وقت تم سے حساب لے، کیونکہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو خود سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ جو چیز تمہیں اندر سے سکون نہ دے، وہ باہر سے چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ زندگی ہمیشہ تمہیں وہ نہیں دیتی جو تم چاہتے ہو، مگر وہ ضرور دیتی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر تم سمجھ سکو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدلے تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو بدلو۔ خیالات بدلے بغیر قسمت نہیں بدلی جا سکتی۔ جو انسان چھوٹے چھوٹے شکر کے لمحے محسوس کرنے لگتا ہے وہی سب سے بڑا امیر ہوتا ہے، دل سے، دماغ سے اور نصیب سے۔ تمہاری خاموشی بھی اثر رکھتی ہے اگر اس کے پیچھے سچ ہو۔ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف دل پر لکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی کے دل میں اپنے ذکر کی محبت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہر دکھ میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اصل خوشی اس میں ہے کہ تم کسی کی مدد کرو بغیر بدلے کی امید کے۔ وہ خوشی صرف دل جانتا ہے، دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ جو علم تمہارے اندر عاجزی نہ پیدا کرے وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ علم وہی ہے جو تمہیں جھکنا سکھائے، نہ کہ اکڑنا۔ انسان کو اپنے گناہوں پر اتنی ہی شرمندگی ہونی چاہیے جتنی اس کو دوسروں کے عیبوں پر بات کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ جو راتوں کو روتا ہے دن میں چمکتا ہے، کیونکہ اللہ ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا جو صرف اس کے لیے بہائے جائیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی ہر ناکامی کو سبق بنا کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ جو بیٹھ کر قسمت کو کوستا ہے۔ جو انسان خود کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ معافی دراصل دل کا سکون ہے، نہ کہ کمزوری۔
اگر تم کسی کی خاموشی کو سمجھ جاؤ تو تم اس کے دل کو چھو سکتے ہو۔ سب کچھ الفاظ سے نہیں کہا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی زبان اس کا پتہ دیتی ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچو، کیونکہ تمہاری زبان تمہاری پہچان ہے۔ خوف ہمیشہ تمہیں پیچھے کھینچتا ہے، لیکن ایمان وہ طاقت ہے جو تمہیں اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر دن ایک سوال۔ جو ہر دن کو شعور کے ساتھ جیتا ہے وہی آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی نیت صاف رکھے اس کے لیے اللہ خود دروازے کھولتا ہے، وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ سفر وہی قیمتی ہوتا ہے جو تمہیں اندر سے بدل دے۔ اگر تم باہر گھوم کر بھی ویسے ہی رہو تو وہ سفر نہیں، صرف وقت کا خرچ تھا۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں خود کو پہچان لیتا ہے وہ پھر دوسروں کی باتوں اور رائے سے متاثر ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل قیمت انسان کی اپنی سچائی اور نیت کی ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ یا تنقید کی۔ جب انسان کسی ظلم یا تکلیف کو خاموشی سے سہ لیتا ہے اور دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو کائنات خود اس کے لیے راستے کھولنے لگتی ہیں۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ مضبوط ایمان کی پہچان ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے بھلا گمان رکھتا ہے تو اسے بھلائی ملتی ہے، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو پھر وہی پاتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ جب انسان اندر سے بے چین ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اسے خالی لگتی ہے، لیکن جب دل کے اندر سکون اترتا ہے تو وہی دنیا خوشنما لگنے لگتی ہے۔ یہ سکون کسی چیز میں نہیں بلکہ اندر کی خاموشی میں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل جب ٹوٹتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہی سچائی کے قریب ہوتا ہے۔ جو مکمل ہے وہ اکثر خود کو کافی سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہی غرور کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا معیار تمہارے خیالات سے بنتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن صاف اور مثبت ہے تو تمہاری دنیا بھی ویسی ہی ہوگی۔ جیسے موم بتی کو کسی اور کی موم بتی سے جلایا جا سکتا ہے، ویسے ہی علم اور محبت پھیلانے سے کبھی کم نہیں ہوتے۔ جو لوگ دنیا کی تعریف کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر اپنے اندر کی آواز کھو دیتے ہیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ تم وہ بنو جو تمہیں بننا ہے، نہ کہ وہ جو لوگ تمہیں بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پہلے خود کو پاک کرو، نیت، عمل اور دل سے، کیونکہ پاک دل کی پکار اللہ جلدی سنتا ہے۔ جو انسان تکلیف میں بھی صبر رکھتا ہے وہ وقت کے ساتھ مضبوطی کی ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی بھی طوفان گرا نہیں سکتا۔ انسان جتنا خاموش ہو جاتا ہے اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ خاموشی وہ زبان ہے جس میں روح بولتی ہے۔ ہر بار جب تمہارا دل ٹوٹے سمجھو کہ تمہارے اندر ایک نئی روشنی جنم لے رہی ہے۔ کچھ درد ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمیں توڑنے کے لیے۔ جب تم سچائی کے راستے پر چلتے ہو تو بہت سے لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو، روشنی کے راستے پر اکیلا چلنا اندھیرے میں بھیڑ کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور بن جاؤ، بلکہ اتنے مضبوط بنو کہ بدی کا جواب بھی نیکی سے دے سکو۔ زندگی تمہیں بار بار آزمائے گی، لیکن وہی شخص جیتتا ہے
جو ہر بار گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہارنے والا وہی ہوتا ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دے۔ سچائی کو ماننا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر وہی تمہیں آزاد کرتی ہے۔ جو جھوٹ میں جیتے ہیں وہ ہمیشہ قید میں رہتے ہیں، چاہے وہ باہر سے آزاد ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ تم خود کو پہچانو۔ یعنی جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنی حدیں، طاقت اور کمزوریاں سب سمجھ لیتا ہے۔ کسی کا برا وقت دیکھ کر ہنسنے والا وقت آنے پر خود رونے کے قابل بھی نہیں رہتا، کیونکہ وقت سب کو برابر کرتا ہے۔ سچ ہمیشہ کمزور لگتا ہے، مگر آخر میں وہی جیتتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے، سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نماز قائم کرو، صبر اختیار کرو اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو، یہ تینوں چیزیں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں گی۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ پھولوں پر چیخنے سے وہ جلدی نہیں کھل جائیں گے۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ایک قسم کا ڈر ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ اگر سچ کی تلاش ہے تو پہلے جھوٹ کو پہچانو۔ خاموشی بولنے سے روکتی نہیں ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ موت دشمنوں کے رحم کو بھی جگہ دیتی ہے۔ گناہ پر طبیعت خود چلتی ہے، مگر نیکی پر طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے جنگل میں رہ رہے ہیں، جہاں دن بدن خوخاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا نہ کوئی مذہب رہتا ہے، نہ مسلک۔ فطرت کا مشاہدہ کیجیے کہ فطرت اداسی کو دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ ہم سبب بنانے والے کو چھوڑ کر اسباب کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ معافی مل سکتی ہے اور مل بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گناہ کا گواہ انسان ہو تو آپ کی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے آپ پر تو کوشش کیجئے کہ وہ زندہ رہے۔ جس انسان کو دولت اور شہرت کی ہوس اندھا کر دے، وہ دشمنی کی شروعات دوستوں سے کرتا ہے۔ دنیا میں فساد سچ اور جھوٹ سے نہیں، پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہے۔ اے ہمارے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ ہاں، تنہائی ہی شاید واحد چیز ہے جو ہماری اپنی ہے۔ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں زندگی گزارنی نہیں آتی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں تم زمین اور آسمان خرید لو، البتہ یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف خود کو نہ بیچو۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو کوئی دکھ ہے جو ساری خوشیوں پر حاوی ہے۔ پناہ مانگا کریں ہر ایسے غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جائے۔ امید دنیا سے لگا کر نا امید خدا سے ہوتے ہو۔
کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے زمیں پر آسمان تک پہنچنے کے بعد۔ منزل سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ اگر تم ایک آسان زندگی چاہتے ہو تو خود پر سختی کرو۔ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھر پر وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ گندگی سے لڑو، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ محبت بہت کافی ہے موجود ہونے کے لیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی جہاں پستی ہی سب کچھ ہے۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر اٹھنا آتا ہے تو گرنے میں حرج نہیں۔ جو خود پر نہیں ہنستا اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ کسی پر مرے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ سجدے میں گر اور حد سے گزر جا۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہنا۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہمیشہ دنیا میں ذلت پاتا ہے۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی محتاج رہتا ہے۔ امیروں کا یہ خیال کہ غریب خوش اور بے غم ہوتے ہیں اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا غریبوں کا یہ خیال کہ امیر خوش اور خرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی امیری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کتا بلی خود پالتے ہیں اور بچے نوکرانی پالتی ہیں۔ تیری گالی میرے کانوں تک تو پہنچی بعد میں، پہلے تیرے منہ میں رہ کر تجھ کو گندا کر گئی۔ اپنا دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے رازدار بھی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ شکر کرو، تمہیں اور دیا جائے گا۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ غلط جگہ سے صحیح چیز نہ لو اور صحیح جگہ سے غلط چیز نہ لو۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے غرور کو اتنا اونچا بھی نہ کر لو کہ جب نیچے دیکھو تو زمین ہی نہ رہے۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نماز کا شوق نہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔ کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ قید کرتا ہوں حسرت دل میں،
پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں، میں یوں اپنی میں مٹاتا ہوں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ سب تعریف اس خدا کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند فریاد ہوتی ہے۔ جو دل کو سمجھا لے وہ دنیا کو بھی جیت لیتا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ تیرے نصیب کا فیصلہ کر رہا ہے۔ محبت وہ دریا ہے جس میں ڈوبنے والے کو ہی کنارہ ملتا ہے۔ جو تھوڑے میں خوش ہے وہ بہت کچھ پا چکا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو تجھے تیرے اندر لے جائے۔ جو چیزیں دیر سے ملتی ہیں وہی دیر تک ساتھ رہتی ہیں۔ دل کا سکون وہاں ہے جہاں لالچ نہ ہو۔ سجدے وہی قیمتی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں۔ بعض زخم دعاؤں سے زیادہ تربیت دیتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کر، خود کو بدل، دنیا خود بدلے گی۔ جو صبر سے خالی ہو وہ شکر سے بھی محروم رہتا ہے۔ کچھ رشتے آواز نہیں دیتے، بس دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو پہچان، ورنہ دنیا تجھے تیری حیثیت یاد دلائے گی۔ رزق وہی ہے جو دل کو مطمئن کر دے۔ محبت میں دلیل نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی رب سے قریب کر دیتی ہے۔ ہر رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، صبر شرط ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ بند دروازے اکثر بہتر راستوں کا اشارہ ہوتے ہیں۔ جو چیزیں آسانی سے مل جائیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ دعا مانگنے سے پہلے دل کو صاف کرو، لب خود بخود بولیں گے۔ جو پیسہ تمہیں تکبر دے وہ زہر ہے۔ محنت کی تھکن بیکاری کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ الفاظ سستے ہو سکتے ہیں مگر اثر مہنگا ہوتا ہے۔ جو مٹی سے آیا ہے وہ مٹی پر اکڑتا کیوں ہے؟ خاموش لوگ اکثر گہرے ہوتے ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک نظر نہ آنے والی تکلیف ہوتی ہے۔ رب کو راضی کر لو، لوگ خود ناراض نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی دل کو سمجھانا پڑتا ہے، وقت کے حساب سے جینا پڑتا ہے۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ڈھونڈتا ہے۔ احساس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ دنیا کی دوڑ میں خود کو مت کھو دینا۔ جو خود سے لڑ گیا وہ دنیا سے جیت گیا۔ سادہ زندگی، بلند سوچ، یہی اصل شان ہے۔ تقدیر بدلنے کی دعا سے پہلے خود کو بدلنے کا پختہ ارادہ کرو۔ نہ جانے کتنے لوگ مسکراتے چہروں کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو رب راستے خود بناتا ہے۔ وقت سے قیمتی کچھ نہیں مگر ہم سب اسے ضائع کرتے ہیں۔ جو چیزیں آج تمہیں رلا رہی ہیں کل تمہیں مضبوط بنا دیں گی۔ دل کی صفائی زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل دیتی ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ ہر زخم کو سبق بنا دیتا ہے۔ رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 70 قدم بڑھاتا ہے۔
جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی اصل امیر ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، کمانے کی چیز ہے۔ تنہائی سے ڈرو مت، یہ سوچنے کا بہترین وقت ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔ ہر دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا، مگر بہترین وقت پر ضرور ملتا ہے۔ دل کو مارو، نفس کو جیتو، دنیا خود ہار جائے گی۔ اپنے حال پر رو نہ، اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ دولت سے گھر بنتا ہے، دل نہیں۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ آج کا صبر کل کا انعام ہے۔ جو دل رب کے حضور جھکتا ہے وہ کبھی دنیا کے آگے نہیں جھکتا۔ خواب وہی دیکھو جو نیند اڑا دے۔ ہر سوال کا جواب زبان سے نہیں، وقت سے ملتا ہے۔ عزت وہاں نہیں ملتی جہاں تم ہو، وہاں ملتی ہے جہاں تمہاری قدر ہو۔ جتنا گہرا درد ہو اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ محنت کرو خاموشی سے، شور تمہاری کامیابی مچائے گی۔ تمہیں جو نہیں ملا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی تدبیر میں نہیں۔ محبت میں حساب نہیں، احساس ہوتا ہے۔ سب کچھ ہو کر بھی اگر رب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو دل سے معاف کرتا ہے وہ دل سے سکون پاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز وقتی ہے سوائے ہمارے اعمال کے۔ صبر کرو کیونکہ وقت تمہیں وہ دے گا جس کے تم قابل ہو۔ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ کبھی کبھی سکون صرف ایک الحمدللہ میں ہوتا ہے۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے لیکن ہر صبح کا وقت الگ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز وقت ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ تکلیف میں مت گھبراؤ، یہ تمہیں رب کے قریب لا رہی ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بٹھاؤ یا دنیا کو، ایک وقت میں دونوں نہیں۔ محبت وہی جو خاموش ہو مگر دل پر نقش چھوڑ جائے۔ تم جہاں ہو وہیں سے بہتر بننا شروع کرو۔ اپنا حساب کرو ورنہ وقت کر دے گا۔ خوابوں کو سچ کرنے کے لیے نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص خود کو پہچان لے وہ دنیا کو کچھ بھی کہنے سے نہیں ڈرتا۔ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں، وقت کا انتظار کرنا ہے۔ محبت اگر رب سے ہو جائے تو باقی ہر چیز آسان لگتی ہے۔ ہر دن نئی شروعات ہے، کل کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ جیتنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو تنہا چلتے ہیں۔ جو نیت صاف رکھتا ہے اس کا راستہ رب آسان کر دیتا ہے۔ الفاظ کا زخم بھی کبھی کبھی تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جتنا اپنے رب سے مانگو گے اتنا لوگوں سے بچو گے۔ محبت کمزوری نہیں، ہمت والوں کا کام ہے۔ دکھوں سے سیکھو، وہی تمہیں انسان بناتے ہیں۔ جو نفس کو قابو میں کر لے وہ بادشاہ ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر زندگی میں آتے ہیں۔ سکون دولت میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے۔ رب سے رابطہ ٹوٹے بغیر کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ خود پر یقین رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا دوسرا نام ہے۔ کسی کو معاف کرنا خود کو آزاد کرنا ہے۔
دل کا غرور سب کچھ چھین لیتا ہے، عاجزی سب کچھ لوٹا دیتی ہے۔ جو چیزیں آسانی سے ملیں وہ امتحان ہوتی ہیں، انعام نہیں۔ سچے لوگ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ رات جتنی سیاہ ہو، سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ رب جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، بس شرط یقین ہے۔ زندگی وہ تحفہ ہے جسے ہر دن کھولنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ زندگی شکایت نہیں، شکر کا سفر ہے۔ جو زندگی کو سمجھ گیا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ زندگی ایک امتحان ہے، سوال الگ الگ، جواب ایک، صبر۔ ہر دن نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا۔ زندگی اس کے لیے آسان ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہے۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا اور وقت پر سب کچھ ملتا ہے۔ زندگی کا حسن کوشش میں ہے، کامیابی میں نہیں۔ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں، با مقصد جینا ہے۔ زندگی میں وہی کامیاب ہے جو گرا اور دوبارہ اٹھا۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ زندگی سادہ ہے، ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ زندگی آزمائش ہے، آرام گاہ نہیں۔ زندگی کا اصل سکون رب کی رضا میں ہے۔ ہر دن کو آخری سمجھ کر جیو، ہر عمل کو پہلا سمجھ کر۔ زندگی کا اصل سرمایہ نیت ہے۔ زندگی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ سبق دیتا ہے۔ سچی خوشی چیزوں میں نہیں، تعلقات میں ہے۔ زندگی کو جینے کا اصل فن صبر اور جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ زندگی مسلسل سیکھنے کا نام ہے، ایسا سیکھنا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خود کو پہچاننا ہی اصل علم ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ترقی صرف پیسہ نہیں، شعور بھی ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ بلند اڑان کے لیے تنہائی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ کامیابی شور میں نہیں، خاموش محنت میں چھپی ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کبھی مت روکو۔ خواب دیکھو لیکن جاگتے ہوئے۔ خود ہی کو جگاؤ، تقدیر خود بخود بدل جائے گی۔ جو کل تمہیں توڑ گیا وہی آج تمہیں بنا رہا ہے۔ ترقی کا پہلا قدم سچائی ہے اور دوسرا صبر۔ کمزوری کو بہانہ نہ بناؤ، اسے اپنی طاقت بنا لو۔ جیتنے والا وہی ہے جو ہار سے نہیں ڈرتا۔ اپنے آپ پر کام کرو تاکہ دنیا خود بولے۔ خاموش رہ کر ترقی کرو، آواز تمہاری کامیابی دے گی۔ خود کو روز تھوڑا تھوڑا بہتر بناؤ، یہی اصل جیت ہے۔ اپنی حدوں کو پہچانو، پھر انہیں توڑ دو۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسروں کی تعریف سے نہیں، اپنی محنت سے خوش ہو۔ عظیم اور بڑا بننے کے لیے پہلے حقیقی بننا سیکھو۔ صبر خاموشی کا ایسا ہتھیار ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صبر دل کو مضبوط اور روح کو پرسکون کرتا ہے۔ جو صبر پر یقین رکھتا ہے وہ رب پر یقین رکھتا ہے۔ آزمائش رب کا طریقہ ہے اپنے قریب کرنے کا۔ صبر کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ صبر وہ نماز ہے جو وقت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
صبر کمزوروں کا نہیں، بہادروں کا ہنر ہے۔ برداشت وہ درخت ہے جو سایہ تو دیتا ہے لیکن بہت آہستہ اگتا ہے۔ صبر ایک دعا ہے جو دل میں پڑی جاتی ہے۔ صبر کے بغیر دعا بھی ادھوری ہے۔ زخموں پر مرہم وقت نہیں، صبر رکھتا ہے۔ جو صبر کر گیا وہ بازی جیت گیا۔ صبر سکون کی کنجی ہے۔ ہر درد کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے اور ہر راز کے پیچھے حکمت۔ صبر نہ صرف حالات بدلتا ہے، انسان بھی بدل دیتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی ہے۔ صبر کرو کیونکہ جلد بازی ہمیشہ پچھتاوا دیتی ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ دنیا کی نہیں، رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ صبر وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل طاقت پہچانتا ہے۔ پیسہ ضروری ہے مگر مقصد نہیں۔ مال سے عزت نہیں آتی مگر کردار سے ضرور آتی ہے۔ جو اپنی آمدنی سے کم خرچ کرتا ہے وہ امیر ہے۔ فضول خرچی غربت اور فقر کی ماں ہے۔ مالی سکون جتنا ملا ہے اس میں راضی رہنے میں ہے، زیادتی میں نہیں۔ پیسے کی عبادت کرنے والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ علم اور مالی شعور دونوں دولتیں ساتھ چلیں تو کامیابی پکی ہے۔ وقت کی قدر کرو، وہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو شخص حساب نہیں رکھتا وہ مستقبل کھو دیتا ہے۔ مال حلال ہو تو کم بھی کافی ہے۔ سادگی وہ خزانہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر دل کو بھر دیتا ہے۔ پیسہ عقل سے کماؤ اور احساس سے خرچ کرو۔ اصل دولت تو وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ دنیا کا مال ختم ہو سکتا ہے، علم کا خزانہ کبھی نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لالچ کا نہیں۔ مالی استحکام تب آتا ہے جب انسان خود کو سنبھال لیتا ہے۔ فضول خرچ انسان کبھی خود کو معاف نہیں کرتا۔ جو کم میں جینا سیکھ گیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے مگر عزت نہیں۔ رزق وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ گھبراہٹ۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بسایا جا سکتا ہے۔ محبت جب رب سے ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ سجدہ وہ قربت ہے جو زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے مگر عمل باقی رہنے والا ہے۔ محبت وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر عمل کا حساب ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جتنا انسان دنیا سے ہٹتا ہے اتنا رب کے قریب آتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھو، دنیا خود مختصر لگے گی۔ رب کی محبت وہ روشنی ہے جس میں دل روشن ہو جاتا ہے۔ دل وہ خزانہ ہے جس میں ذکر ہو تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ آخرت کی فکر دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتی ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو دنیا میں برداشت کرتے ہیں۔ محبت وہ راز ہے جو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ نفس کو شکست دینا ہی اصل جیت ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ موت سب کا انجام ہے مگر تیاری چند کی ہے۔ نیت پاک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بس کافی ہے۔
باقی سب وقتی ہیں۔